اچھا، تو آج ہم ممبئی میں پیش آنے والے ایک کافی پریشان کن واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں ایک استاد اور ایک طالب علم ملوث ہیں۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ اس کہانی کی کچھ تفصیلات بتاتی ہیں۔ جی، تو یہ شروع ہوا دسمبر 2023 کی ایک تقریب سے۔ ایک 17 سالہ طالب علم تھا، بہت ہونہار، اپنی کلاس کا ٹاپر۔ وہ کوئی پرفارمنس دے رہا تھا اور والدین بھی وہاں موجود تھے، ظاہر فخر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ بالکل، بہت قابل لڑکا تھا۔ اسے پہلی پوزیشن ملی اور جب وہ سٹیج سے اترا تو اس کی 40 سالہ ٹیچر، جو شادی شدہ بھی تھی، انہوں نے اسے گلے لگایا۔ جی، بظاہر تو یہ ایک استاد کی طرف سے شاباشی تھی، حوصلہ افزائی تھی، لیکن جو تفصیلات بعد میں سامنے آئیں وہ بتاتی ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ اچھا، اور یہ ٹیچر آپ بتا رہی ہیں کہ شادی شدہ تھی؟ جی، 15 سال سے شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر IT سیکٹر میں کام کرتے تھے۔ تو کچھ اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ شاید ان کی اپنی زندگی میں کوئی جذباتی خلا تھا، کوئی کمی تھی جس نے انہیں اس راستے پر ڈالا۔ یہ صرف کیا سرائیاں ہیں، ظاہر ہے۔ صحیح۔ پھر جنوری 2024 میں ٹیچر نے اپنی ایک دوست کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دوست نے بجائے سمجھانے کے الٹا لڑکے کو پیغام بھیج کر یہ کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ ٹیچر تم پر توجہ دے رہی ہیں۔ اچھا، مطلب ایک تیسرا کردار بھی اس میں شامل ہو گیا؟ جی بالکل، جس نے شاید صورتحال کو مزید خراب کیا۔ تو پھر پہلا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ جنوری کے آخری ہفتے کی بات ہے۔ جو تفصیلات ملی ہیں ان کے مطابق ممبئی سے باہر ایک سنسان سڑک پر ٹیچر نے مبینہ طور پر لڑکے کو زبردستی شراب پلائی اور پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ او خدایا! اور لڑکے نے گھر آ کر کیا بتایا؟ جب وہ دیر سے گھر پہنچا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ دوستوں کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ سچ نہیں بتا سکا ہوگا۔ جی بالکل، اور پھر یہ فروری سے دسمبر 2024 تک، مطلب تقریباً پورا سال یہ خوفناک سلسلہ چلتا رہا۔ پورا سال؟ کہاں، مطلب یہ واقعات کہاں ہوتے رہے؟ رپورٹس کے مطابق مختلف جگہوں پر، کبھی خالی فلیٹس میں، کبھی یہاں تک کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں؟ جی، اور الزام یہ ہے کہ لڑکے کو جوس وغیرہ میں نشہ آور چیزیں ملا کر دی جاتی تھیں۔ یہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل بلیک میلنگ کہ اگر کسی کو بتایا تو تمہاری عزت، تمہارا مستقبل سب تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ شدید نفسیاتی دباؤ بھی تھا۔ ظاہر ہے اس کا اثر تو بہت برا پڑا ہوگا لڑکے پر۔ بہت زیادہ۔ اس کے گریڈز، وہ جو ٹاپر تھا، اس کے گریڈز تیزی سے گرنے لگے، اسے پینک اٹیکس آنے لگے، شدید گھبراہٹ کے دورے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ اس نے خود کو نقصان پہنچانا بھی شروع کر دیا۔ اوہ، یہ تو بہت واضح علامات تھی خطرے کی، کسی نے نوٹس نہیں کیا؟ یہی تو المیہ ہے، چونکہ الزام لگانے والی خود ایک ٹیچر تھی جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان علامات کو، ان وارننگ سائنز کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر یہ سب سامنے کیسے آیا؟ دسمبر 2024 تک لڑکا شدید ڈپریشن میں جا چکا تھا۔ ایک رات اس کی ماں نے اسے باتھ روم میں روتے ہوئے سنا۔ اچھا؟ جی، جب انہوں نے پوچھا تو لڑکے نے ہمت کر کے سب کچھ بتا دیا۔ یقیناً والدین کے لیے تو یہ قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ شدید صدمے میں چلے گئے۔ پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ بچے کو فوراً اسکول سے ہٹا لیا، اسے گھر پر ہی رکھا۔ لیکن کیا ٹیچر نے پیچھا چھوڑ دیا؟ نہیں، رپورٹس یہی بتاتی ہے کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ ٹیچر نے مبینہ طور پر پیچھا نہیں چھوڑا، وہ مسلسل کالز کرتی رہیں، نوکر کے ذریعے خطوط بھیجے اور دھمکیاں بھی دیں۔ حد ہو گئی۔ تو پھر آخرکار پولیس تک بات پہنچی؟ جی، آخرکار لڑکے کی ماں نے ہمت جمع کی اور پولیس سے رابطہ کیا۔ POCSO ایکٹ کے تحت، یعنی وہ قانون جو بچوں کو جنسی جرائم سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کے تحت اور دیگر دفعات کے تحت FIR درج ہوئی اور پھر ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہو گئی وہ؟ اچھا، یہ بھی ذکر تھا کہ میڈیا نے شروع میں زیادہ توجہ نہیں دی؟ جی، یہ بات بھی سامنے آئی کہ ابتدائی طور پر میڈیا میں اس خبر کو وہ اہمیت نہیں ملی جو شاید ملنی چاہیے تھی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ذرائع اٹھا رہے ہیں کہ اگر
अगर किरदार उलट होते, यानी अगर मुल्जिम एक मर्द उस्ताद होता और मुतासिरा एक लड़की होती, तो क्या मुआशरे का, मीडिया का रद्द-ए-अमल इतना ही खामोश या सुस्त होता? ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब क्या मर्द मुतासरीन को वो तवज्जो नहीं मिलती? यही नुक्ता उठाया जा रहा है कि ये वाकया ज़रूरत पर जोर देता है कि जिनसी इस्तेहसाल के जो मर्द या लड़के मुतासरीन हैं, उन्हें भी वही तहफ़्फ़ुज़, वही तवज्जो और वही महफूज माहौल फराहम किया जाए जो हम ख़वातीन मुतासरीन के लिए चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये मुंबई की एक बहुत ही तकलीफ दह कहानी है जिसने एक पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल कर रख दी, और अब वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस गुफ्तगू के आखिर में शायद सुनने वालों के लिए एक सोच ये है कि ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि ऐसे मामलात में इंसाफ का रास्ता कितना मुश्किल और लंबा हो सकता है, और ये कि मुतासरा शख्स पर यकीन करना कितना ज़रूरी है, चाहे उनकी जिन्स कुछ भी हो। और ये सवाल भी कि हमारा निज़ाम, हमारा तालीमी निज़ाम, कानूनी निज़ाम उन नौजवानों को उन लोगों से कैसे बेहतर तौर पर महफूज बना सकता है जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जैसे कि असातिज़ा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है।